وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا. میرے عزیز ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی قدر سمجھاتے ہوئے عرفہ کے دن کی مثال دی، ذی الحجہ کے مہینے کی مثال دی اور حرم کی مثال دی کہ جس طرح یہ چیزیں حرمت والی ہے، بالکل اسی طرح ایک مسلمان کے جان اور مال اور عزت یہ حرمت والا ہے اور عزت والا ہے، قابل احترام ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو بہت پاکیزہ ہے، لیکن مومن کی حرمت آپ سے زیادہ ہے. تو ایک مسلمان کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر بڑھ کر ہے کہ اگر کوئی شخص ساری دنیا کو برباد کر دے، یہ ہلکا جرم ہے بنسبت اس کے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے. لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا کو سارا کا سارا برباد کر دینا، مٹا دینا، یہ بہت ہی معمولی چیز ہے بنسبت اس کے کہ کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے. تو وہ تمام چیزیں، وہ تمام راستے جو مسلمان کے خون بہانے کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب پہ پابندی لگا دی. اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ادا کرتا ہے وہ یہ زبان ہے کہ یہ ایک مسلمان کے خون بہانے کی طرف پہلا قدم ہے. بہت سے ایسے قتل ہیں جس کی ابتدا زبان کے غلط استعمال سے ہوئی. آج مسلمان ان چیزوں سے اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہیں جو کہ زبان کی اعلیٰ قسم کی عبادتیں ہیں. حالانکہ ہم نمازوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہماری تمام زبانی عبادتیں، مالی اور جانی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو اپنی زبانوں کو ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ اس کو تر و تازہ رکھیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اس کو تر و تازہ رکھیں اچھی باتوں سے، نرم باتوں سے، اللہ کے ذکر سے، دعوت اللہ سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے.
اصلاح کے کاموں سے لوگوں کی اصلاح کرائی جائے۔ میرے بھائیوں، آج جو لوگ پریشان ہیں اور بے سکونی ہیں، باوجود اس کے کہ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی آسانیاں اس قدر بڑھ چکی ہے کہ جس کا پچھلے زمانوں میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج جو میں زندگی گزار رہا ہوں، اگر مثال کے طور پر بابر بادشاہ وہ زندہ ہو کے آ جائے، مثال کے طور پر شاہ جہان بادشاہ زندہ ہو کے آ جائے اور وہ یہ نعمتیں دے کے کہ یہ پنکھا لگا ہوا ہے، یہ نعمتیں ہیں، یہ اس طرح کی گاڑیاں ہیں، یہ جہاز ہے، اور اس طرح آسانی سے لوگ سفر کر رہے ہیں، اور کس قدر خوبصورت کپڑے ڈیزائن بن رہے ہیں، اور جوتے کس قدر خوبصورت بننے جا رہے ہیں، تو وہ حیران ہو جائے گا کہ میری بادشاہی کیا تھی، اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں وہ بادشاہ کہہ رہا ہے اپنی سانح حیات میں، اپنی زندگی کی کہانی میں کہہ رہا ہے کہ میرے ایک دوست نے کوئی پھل میرے لیے بھیجا ہوا ہے، بہت میٹھا ہے، لیکن جب میں وہ کھاتا ہوں تو داڑھی ساری خراب ہو جاتی، گندی ہو جاتی۔ وہ آم کا کہہ رہا تھا۔ اور آج عام بندے کو دنیا جہاں کی سارے فروٹ، وہ پھل آسانی سے مل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اور اتنی آسانیاں دی ہوئی ہے، اس کے باوجود لوگ افسردہ ہیں، پریشان ہیں، اپنے آپ کو مایوس تصور کر رہے ہیں اور بے سکونی کی کیفیت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے تعلقات وہ سارے ان کے برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میرے بھائیوں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، اللہ کی دین سے وہ دوری ہے، اور رب العالمین نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، کوئی اور چیز وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس بات پہ غور و فکر کریں، ایک مسلمان، ایک انسان، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر قیمتی بنایا ہوا ہے کہ اس ساری جہان سے، ساری دنیا سے اس کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس دنیا کی چیزوں میں اس کے دل کا سکون نہیں ہے۔ اس بات کو سوچیں، اس دنیا کی چیزوں میں اس انسان کے دل کا سکون نہیں ہے۔ اس انسان کے لیے مخلوق سے بڑھ کر کوئی چیز چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ خالق۔ انسان کو خالق کی ضرورت ہے، انسان کو اپنے رب کی ضرورت ہے۔ انسان کی خوشی کامل ہوتی ہے تب جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھ جاتا ہے، اور جس قدر اس تعلق میں انسان ترقی کرتا ہے، اسی قدر اس انسان کی خوشی اور سکون اور اطمینان کا لیول وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب جنت میں مومن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا مانگو جو کچھ مانگنا ہے، وہ کہیں گے سب کچھ تو تو نے عطا کر دیا، سب کچھ ہمیں مل گیا۔ ان کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ آخر ہم کیا مانگے، اب کچھ مانگنے کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ سوچیں گے کچھ مانگ نہیں سکتے۔ وہ آخرکار کہتے ہیں ہم دنیا چلے جائیں آپ کے راستے میں، کہ اللہ تیرے راستے میں قتل کر دیے جائے، شہید کر دیے جائے۔ کیوں؟ اس وقت جو اللہ کے ساتھ ان کا جو قرب ہے میرے بھائیوں، یہ کیوں تھا؟ جیسے ہی یہ شخص جو مسلمان ہے قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں اپنا مقام دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ جو ملاقات ہے، وہ جو لذت ہے، اس لذت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کی چیزیں اس کو نہیں چاہیے، اللہ سے وہ جو تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو نعمتیں ہیں جو اللہ نے دی ہوئی ہے وہ چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ میں تم سب سے راضی ہو گیا اور اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں۔ یقین کرے میرے بھائیو، آج اگر کسی شخص کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ایسا راضی ہو گیا ہے کہ کبھی اس سے ناراض نہیں ہوگا، اس کی خوشی کی ایک انتہا نہیں، اس کی خوشی بالکل آخری لیول پر چلی جائے گی، اس سے بڑھ کے کوئی خوشی ہے ہی نہیں
کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو کے ایسا راضی ہو گیا کہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام کوئی لاکھ سے زیادہ ہے، اور عشرہ مبشرہ جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان علی جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف وہ جنتی ہے، زبیر رضی اللہ عنہ وہ جنتی ہے، یہ صحابہ کے نام گنوائے، وہ سارے صحابہ آج تک مسلمانوں کے اندر مشہور ہو گئے۔ کیوں؟ ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ جو بیعت رضوان کے لیے جمع ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مرتے دم تک اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ غزوہ بدر کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ احد کے اندر صحابہ نے کچھ غلطی کی، کچھ صحابہ نے وہ جگہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کچھ بھی ہو جائے اس چوٹی کو، پہاڑ کی اس چوٹی کو چھوڑنا نہیں، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے اور وہاں سے ہٹ گئے۔ وہ فتح شکست میں تبدیل ہوئی، عارضی شکست میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اس قدر بڑی تکلیف آئی، لیکن صحابہ کا مقام دیکھیں، وہ جو لوگ تھے اس غلطی سے پہلے بہت ہی عظیم لوگ تھے، تو رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تم لوگوں نے غلطی کی، معمولی غلطی نہیں تھی، 70 لوگ شہید ہو گئے، لیکن میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ آج کوئی بھی کسی صحابی کے بارے میں غلط بات نہیں کر سکتے، اجازت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں آپ دیکھیں یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کے نکل پڑے، میں دعوت دے رہا ہوں، میں اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، آپ لوگ مانتے نہیں ہو، اللہ کی بات نہیں مانتے، میری بات نہیں مانتے، میں جا رہا ہوں، تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ ابھی حکم نہیں ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ نکلو، چلے جاؤ، ابھی چلے جاؤ۔ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور بالآخر وہ واقعہ ہوتا ہے، قرآن دازی ہوتی ہے، اس کا نام نکل آتا ہے، دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، مچھلی اس کو نگل لیتی ہے، اس مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، اور پھر وہ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سمندر کی مچھلی، جب بڑی بڑی مچھلیاں یہ عام پانی میں نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو ساحل سمندر پر لاتی ہے اور آرام سے اس کو پھینک دیتی ہے ساحل سمندر پر، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے درخت جو ہے وہ اگا دیا پہلے سے ہی، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی تندرستی کے لیے، اس کی صحت کے لیے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جب وہ رہا اس گرمائش میں اور اس حبس میں، اس گھٹن میں، تو وہ کیسے بن گیا ہوگا، اب ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو رب العالمین نے فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یہ پہلے سے ہی نیک نہیں ہوتا، پہلے سے ہی اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا نہیں ہوتا، پہلے سے ہی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوتا، تو آج یہ مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا اور تا قیامت نہ نکلتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اگر مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، جب ہم آسانی میں، راحت میں، خوشیوں میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، تو جب بھی ہمارے اوپر مشکل آتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو، چاہے وہ مشکلات سے نکالنے کا معاملہ ہو۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، علماء نے فرمایا ہے، لکھا ہے، اگر دیواروں کے اندر بھی بند ہو جاؤ، کوئی دروازہ اس کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی نکالے گا۔ وہ غار کے اندر جو 3 لوگ بند ہو گئے تھے، کوئی دروازہ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، پہاڑ، وہ دیوار، کوئی چیز نہیں تھی وہاں پہ، اور کوئی دروازہ نہیں تھا، وہ پہاڑ تھا اور پہاڑ کے اندر غار، اور غار کے دروازے پر
بڑا پتھر آ گیا جس کو یہ تینوں مل کے ہلا بھی نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے وسیلہ کی. یا اللہ، وہ میں نے والدین کا خیال رکھا تھا، مجھے اس مشکل سے ہمیں نکال دے. یا اللہ، مزدور کا خیال رکھا تھا، اس مشکل سے ہمیں نکال دے. یا اللہ، بے حیائی سے میں نے اپنے آپ کو بچایا ہوا تھا، مجھے اس مشکل سے نکال دے. یہ تینوں بڑے بڑے کام تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل سے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ 3 بندے کہاں پہ ہیں، کوئی آواز باہر نہیں آ رہی تھی، کوئی گزرنے والا انسان نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں کہ 3 بندے کسی غار میں پڑے ہوئے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور غار کے دہانے سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی کو معلوم نہیں سوائے ایک اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کو نکال دیا. اور آپ سب زندگی میں اکثر ایسے تجربات سے گزرے ہوں گے جب کوئی بھی نہیں ہوتا. ایسے حالات اللہ تعالیٰ مومنوں پر لاتا ہے. آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی دوست، آپ کا جن پر نظریں ہوتی ہے، کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں بچا ہوتا. صرف اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکال دیتا ہے. صرف اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے دیتا ہے. ایسی بیماریاں کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہوتا ہے بندہ مر جائے گا، کچھ ہی وقت ہے، اور وہ لوگ سالوں جی رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتا ہے. موذی امراض سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں. اور میں کہہ رہا تھا باتیں دین کی بہت ہے، اس زبان کی حفاظت کریں. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو کہ یار غار ہے، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے. عشرہ مبشرہ میں سے جنتی، انبیاء کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اس امت کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص نے یہ کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ بہتر ہے ابوبکر سے. عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، اس کو بلایا اور اس کو کوڑے مارے. تو ہوتا کون ہے کہ اس شخص سے مجھے بہتر قرار دے جس کو بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی. وہ صحابی جو کہ اس نے سارا مال اللہ کے لیے قربان کر دیا، جو ہر معرکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہوتے تھے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ثابت قدم رہے، لوگ پریشان تھے، وہ جو سارے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلے وہ کھڑے ہو گئے تھے. ابو سفیان آ گیا اور یہ ایسا وقت تھا کہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صہیب رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ، اس طرح کچھ صحابہ وہ موجود تھے، حبیب رضی اللہ عنہ، سلمان رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا یہ جو اللہ کا دشمن ہے، تلوار اس کی گردن تک کیوں نہیں پہنچی؟ یعنی کب اس کو قتل کیا جائے گا؟ یہ اس وقت کافر تھا، کافروں کا سردار تھا ابو سفیان. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف یہ کہا تم قریش کے سردار کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہو. یعنی ٹھیک ہے وہ کافر ہے، کافروں کا سردار ہے، لیکن قریش سے ہے، ان کا بڑا ہے، ان کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان صحابہ جن کی جو ابتدائی مسلمان تھے، جن کو کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، جن کو جلایا جاتا تھا، کیا کیا تکلیفیں ان کو دی گئی تھی، ایسے صحابہ سے اس طرح بات ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا لعلک اغضبتہم لئن كنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک. اس بات کو سوچے، شاید تو نے ان صحابہ کو
ناراض کر دیا ہے، اور اگر ان کو تو نے ناراض کر دیا تو تو نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ ایسا بڑا صحابی، وہ بھی اللہ سے اتنا ڈرنے والا، فوراً گیا ایک ایک صحابی کے پاس گیا، کیا میں نے تمہیں ناراض کر دیا ہے؟ میری بات سے تم لوگ ناراض ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے۔ تو میں اور آپ سوچیں ہم کس درجے میں ہیں۔ اگر ایک مسلمان، اس کو ذرا سی تکلیف دینا بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے، جو مومن ہے، اور آج ہم پرواہ نہیں کرتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم باہلی رحمہ اللہ، آپ سب جانتے ہیں، مشہور مجاہد کمانڈر تاریخ اسلام کے گزرے ہیں۔ ان کے پاس تاریخ دمشق میں واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک شخص آیا اور اس نے تلوار جو ہے وہ اپنی اٹھائی اور زمین پہ رکھی کہ ان سے بات کرو، تو غلطی سے وہ تلوار اس کے پاؤں پہ اس نے رکھ دی، اور یہ اس طرح لاٹھی کی طرح اس طرح اس نے کیا ہوا ہے۔ اب اس کے پاؤں وہ زخمی ہو گیا، یہاں تک کہ اس سے خون بہ رہا ہے، لیکن قتیبہ رحمہ اللہ نے کچھ کہا نہیں۔ وہ شخص نے اپنی حاجت بیان کی، چلا گیا، پھر یہ گیا اور پٹی کرانے کے لیے زخم پر۔ لوگوں نے کہا اسی وقت کہہ دیتے، کیوں نہیں کہا؟ کہا کہ اگر میں اس وقت کہتا یہ ڈر جاتا اور پھر اپنی حاجت مجھ سے بیان نہ کرتا، اس لیے میں نے اس کو پریشان کرنا نہیں چاہا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے سلف صالحین تھے، یہ ہمارے بزرگ تھے، اور آج ہماری حالات دیکھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری زبانوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف وہ نہ پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جو اعمال کا میں کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ اعمال آپ کے لیے جمع ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے یہ کام آتے ہیں۔ ہم کہہ رہے تھے پیسے جمع کرتے، وقت آئے گا کام آئیں گے، اعمال وقت پہ کام آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے، بیمار پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، پیسے ہیں پھر بھی ان کا مسئلہ وہ حل نہیں ہو رہا۔ اور بعض اوقات ایک کمزور شخص، اس کی وہاں سے مدد ہوتی ہے، جیسے یہ بادشاہ ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، ان کی نیکی کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز پڑھتا ہے، سارا دن اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حجاج بن یوسف آپ سب جانتے ہیں، بہت ظالم حکمران گزرا ہے، بہت سخت قسم کا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ان کی اچھائیاں یا برائیاں، لیکن یہ آپ سب کو پتہ ہے انہوں نے صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا، ان سے بھی لڑا، اور وہ اگر کوئی کسی کے بارے میں کہتا اس کو قتل کر دو بس ہو گیا۔ ایک شخص کے بارے میں کہا کہ اس کو قتل کرو، فوجی اس کو ان کے جو لشکر کے تھے ان کو لے کے گئے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اس نے صبح کی نماز پڑھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کی نماز پڑھ لیتے اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں نقصان نہ پہنچاؤ۔ مثال کے طور پر اگر دنیا میں کوئی ایک انسان کہے کہ میں نے اس فلاں شخص کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو لوگ ڈر رہے ہوتے کہ بھائی میں تو اس کو تپڑ مار دوں گا، اس کو میں مار بھی سکتا ہوں، اس کو سزا بھی دے سکتا ہوں، لیکن جس نے ذمہ داری لی ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے، اس کا میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کی ذمہ داری لی ہوئی ہے اور آپ اس میں نقصان پہنچا رہے ہو تو بچو گے کیسے؟ تو اس شخص نے اس بندے کو کہا کہ جاؤ جہاں بھی نکل کے بھاگ کے جانا چاہتے ہو نکلو، میں تمہیں مار نہیں سکتا، میں ڈرتا ہوں۔ اور واپس آیا، حجاج بن یوسف نے کہا کہ تلوار واپس لایا، وہ بندے کو مار دیا کہ نہیں؟ کہا نہیں، میں اس شخص کو نہیں مار سکا جو اللہ کے ذمہ میں تھا۔ اب کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی نیک عمل کی وجہ سے بچایا؟ حالانکہ اور بھی بہت سے
لوگ تھے ان کو اس نے مار دیا تھا، لیکن یہاں پہ ایک حدیث سامنے آئی، وہ عمل سامنے آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا دیا۔ تو نیک اعمال کو ذخیرہ کر کے رکھنا چاہیے، دنیا اور آخرت میں کام آنے والی چیزیں یہ نیک اعمال ہیں، اور اپنے آپ کو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے محفوظ رکھیں۔ بلکہ یہ بات یاد رکھے، ذہن میں بٹھا دیں، خود میری اپنی جان اور مال یہ بھی میری نہیں ہے۔ کیا میں خودکشی کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنا ہاتھ کاٹ سکتا ہوں؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم خود کے مالک ہیں نہیں، ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یہ خودکشی کرنے والا بار بار اسی عذاب سے کیوں گزرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکا ہوتا ہے، میری امانت کو نقصان کیوں پہنچائے؟ تو دوسروں کو بھی نقصان نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو بھی نہیں دے سکتے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے بھائیو، آپ سب جانتے ہیں جتنے بھی یہ فرقوں اور ناموں کے جو معاملات ہیں، ان کے جو لیڈر ہوتے ہیں، سب مل بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کی، اور مسلمان ان کی وجہ سے آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے عام عوام لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام رکھا ہے مسلمان، وہ سماکم المسلمین، اور اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، وہ قرآن و سنت میں سمجھا دیا ہے، اور بار بار کہہ دیا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے سورہ کہف میں وہ واقعہ سنا ہے، اصحاب کہف نے جب وہ نیند سے بیدار ہوئے 309 سال کے بعد، اور ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے آؤ، کچھ کھا لے، تو ان سے کہا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ بندہ دیکھو جو پاکیزہ صاف ستھری چیزیں فروخت کرتا ہو، اس سے چیزیں خرید کے دے آؤ۔ ہم ہر چیز میں اچھا دکاندار، اچھا انجینئر، اچھا ڈاکٹر، یہ ہر چیز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اچھا عقیدہ کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، اچھے معاملات کیا ہے، اچھے اخلاق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موت اچانک آنے والی چیز ہے، کبھی بھی کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بات یاد رکھیے، آخری بات ہے، فرماتے ہیں کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے آپ پر شام کا انتظار نہیں کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ، شام ہو تو صبح کا انتظار نہیں کرو، دنیا کے انتظار نہیں کرو، آخرت کے لیے تیاری کرو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عقل مند انسان، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ 2 دن اس کے اوپر گزرے اور اس نے اپنی وصیت نہیں لکھی ہوئی۔ ہمارے بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں، وصیت کیا لکھے، کیا کرے۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وہ ایسے تیار رہتے تھے، وصیت نامے انہوں نے لکھے ہوتے تھے، کون مجھے غسل دے گا، کون کفن دے گا، کون جنازہ پڑھائے گا، کس کے میرے اوپر پیسے، کس کے اوپر میرے ہیں، کیا معاملات ہیں، قبر تک کون لے جائے گا، کون قبر میں اتارے گا۔ ان کی ساری چیزیں آخرت کی تیاری کی وہ پوری ہوتی تھی۔ ہماری فکر صرف یہ ہوتی ہے بچوں کی شادی اس طرح کریں گے،
باہر جائیں گے، بچے کو باہر بھیجیں گے، ویزے پہ یہ کریں گے، گھر خریدیں گے، جائیداد خریدیں گے، یہ کریں گے، ہماری ساری فکریں بس یہی چل رہی ہے، گویا کہ موت ہمیں آنی ہی نہیں ہے۔ تو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے بھاگ رہے ہو وہ موت آپ کے سامنے آ جائے گی، سامنے ہوگی، وہ بھاگ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے، چاہے مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، موت آئے گی، اور جب وقت آ جائے گا تو نہ ایک سیکنڈ آگے نہ پیچھے کوئی بھی۔ تو رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں پر رحم فرمائے، اور مسلمانوں کے حالات اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے، ہمارے اندر اصلاح کرنے والے لوگ پیدا کر دے۔ میں نے آپ سے خطبے میں کہا کہ لوگوں کی پریشانیوں کے بڑے اسباب ہے، اس میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جس کا کوئی مسئلہ آ جائے اس کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے، کس کے پاس جائے کہ وہ خالص اخلاص کے ساتھ اس کا مسئلہ حل کرے، اس کی اصلاح کرے، فیصلے کرے اس کے لیے۔ تو رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں قرآن و سنت سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔